شیخ سعدی الشیرازی سفر کر رہے تھے، جمعے کا وقت آ گیا۔ جس بھی شہر میں تھے جامع مسجد میں داخل ہو گئے اور اپنے جوتے باہر چھوڑ دیے۔ اپنے جوتے باہر چھوڑ دیے۔ میں تھوڑا سا ماحول کو لطیف بنانے کے لیے ایک لطیفہ بھی عرض کروں گا اس کے بعد، لطیف، اور اس میں لطافت پیدا کرنے کے لیے لطیفہ بھی آپ کے سامنے رکھوں۔ شیخ سعدی الشیرازی مسجد میں جمعے کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے جوتے باہر سیڑھیوں پہ چھوڑ گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا جوتے غائب۔ ہاتھ اٹھا لیے، اوپر دیکھا، کہا اے مولا، جو تیرے گھر تیری نماز کے لیے حاضر ہو جائے تو اس کے ساتھ یہ حال کرتا ہے، اس کے جوتے ہی غائب کر دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ کہنے کی دیر تھی کہ میری نگاہ پڑی تو سامنے حاکم وقت کا بیٹا آ رہا تھا۔ حاکم وقت کا بیٹا آ رہا تھا، اس کے ارد گرد اس کے چوکی دار، اس کے محافظ، اس کے گن مین، اس کی رعایا، اس کا لشکر اس کے ساتھ تھا، اور جاہو جلال کا پیکر بن کے چلا آ رہا تھا۔ اوپر دیکھا، میں نے کہا کیا بات ہے حاکم وقت کے بیٹے کی، ایک جوتا جائے یہ 1000 جوتے خرید سکتا ہے، اور ایک میں ہوں کہ مولا تیرے گھر آؤں اور ایک ہی جوتا ہو اور وہ بھی چلا جائے تو میرا حال کیا ہوگا۔ اتنے میں نگاہ پڑی نیچے تو پتا چلا اس کے تو پاؤں ہی نہیں۔ میں اسی وقت خدا کے حضور توبہ طائب ہو گیا۔ میں نے کہا مولا مجھے تو نے اچھے حال میں رکھا ہے، اگر جوتا نہیں خرید سکتا پاؤں تو ہیں۔ وہ 1000 جوتا خرید سکتا ہے مگر پہننے کے لیے پاؤں ہی نہیں۔ حاضرین محترم، اب جو لطیفے کی بات کی تھی یہ بھی واقعہ ہے۔ ایک علامہ صاحب تھے، خطیب صاحب تھے، وہ کسی خطاب کے لیے کسی مجمع کی طرف کسی مسجد میں تیزی سے تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ ایک خادم تھا۔ اس خادم کی ذمہ داری تھی کہ جب وہ مسجد میں داخل ہوں تو ان کے جوتے سنبھال لے، ان کے جوتے سنبھال لے، اس پہ نگاہ رکھے، اس کی حفاظت کرے۔ اب وہ علامہ صاحب اس کو کہنا بھول گئے، وہ تیزی سے مسجد میں داخل ہو گئے اور خطاب شروع ہو گیا۔ ان کا اعلان کر دیا گیا، خطاب شروع ہو گیا۔ ذہن میں رہا کہ میرے جوتوں کا کیا بنا، میں نے تو خادم کو نہیں کہا کہ میرے جوتے سنبھال لینا، اب میرے جوتوں کا کیا بنا۔ اب خطاب شروع ہو گیا، ٹاپک پہ گفتگو شروع ہو گئی۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ خادم سامنے آ کے بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ علامہ صاحب اس خادم سے پوچھنا چاہ رہے تھے خطاب کے دوران کہ میرے جوتے سنبھال لیے۔ اب خطاب بھی شروع ہو گیا تھا، ظاہری بات ہے مقرر تھے، خطیب تھے، طریقہ کار بھی آتا تھا۔ انہوں نے اسی طلاقت لسانی میں الفاظ کا استعمال بڑا خوبصورت کیا اور پوچھتے ہیں 2 روپے کی نئی خریدی، یعنی 2 روپے کی نئی جوتیاں خریدی تھی نا، وہ یہ کہہ رہے تھے 2 روپے کی نئی خریدی نظر میں رکھنا اللہ ہو۔ کیا 2 روپے کی نئی خریدی نظر میں رکھنا اللہ ہو۔ لوگ تو واہ واہ کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے کہ یہ کوئی شعر فی البدی آ رہا ہے۔ ان کو کیا پتا کہ ماجرا کچھ اور ہے۔ وہ آگے بھی انہی کی صحبت میں بیٹھنے والا خادم تھا، اسے بھی آتا تھا، وہ بھی متکلم تھا۔ کہتا ہے ذکر خدا میں فکر نہ کرنا، کمر سے باندھے اللہ ہو۔ تو کیا کہا، 2 روپے کی نئی خریدی نظر میں رکھنا اللہ ہو۔ اور وہ خادم بھی عارف تھا، لگتا ہے معرفت والا تھا، کہتا ہے ذکر خدا میں فکر نہ کرنا، کمر سے باندھے اللہ ہو۔ اس کے بعد شکر کی جو دوسری قسم بیان کر رہا تھا وہ یہ کہ جب اللہ رب العزت کرم کرے تو اس کرم کے جواب میں اس کی تعریف، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے، اس کی حمد و ثنا بیان کی جائے۔